السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام اور عزیز طلبہ، آج کی اس مجلس میں آپ احباب کے سامنے حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ تعالی کی مایہ ناز کتاب نخبۃ الفکر اور اس کی شرح نزہۃ النظر کا اسلوب و منہج بیان کیا جائے گا۔ جیسا کہ یہ بات ہر صاحب علم کو بخوبی معلوم ہے کہ علوم حدیث کے اندر حافظ ابن حجر کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ مخفی نہیں ہے۔ حافظ رحمہ اللہ کی علوم حدیث میں نخبۃ الفکر اور نزہۃ النظر یہ بہت ہی اہمیت کی حامل کتاب ہے۔ اصل میں انہوں نے سب سے پہلے علوم حدیث کو اختصار کے ساتھ نقل کیا تھا، لکھا تھا، جس کا نام انہوں نے نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر رکھا تھا۔ یہ انتہائی اختصار کے ساتھ علوم حدیث کی معلومات فراہم کرتا تھا، اور اس کا سبب بھی انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس کا اشارہ کیا ہے کہ اصطلاحات المحدثین میں بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، کوئی تفصیلی تھیں، کوئی مختصر تھیں۔ تو بعض بھائیوں نے انہیں سوال کیا کہ ان کے لیے اہم باتیں حافظ ابن حجر ان کا خلاصہ بھی ذکر کر دیں۔ خلاصہ کے طور پر انہوں نے ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے نخبۃ الفکر کا جو متن تھا وہ لکھ دیا تھا، اور اس کی جو ترتیب تھی وہ پہلی کتابوں سے ہٹ کے تھی اور انوکھی ترتیب تھی، کیونکہ پہلے کتابیں جو اصول حدیث کے اندر لکھی گئیں ان میں مباحث بکھرے ہوئے تھے، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان تمام کو یعنی یکجا کر کے ترتیب کے ساتھ ان کو لکھا ہے، اور کتاب اس متن کا پھر نام انہوں نے نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل اثر رکھا تھا۔ اور منہج بھی انہوں نے بیان کیا ہے نخبۃ الفکر کا، وہ ذکر کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ علی ترتیب ابتکرتہ و سبیل انتہجتہ، اور آگے وہ ذکر کرتے ہیں کہ مختلف جو موتی بکھرے ہوئے تھے، فوائد وہ بکھرے ہوئے تھے، میں نے ان کو اس میں جمع فرما دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی جو شرح ہے نزہۃ النظر، اس کا سبب بھی انہوں نے نقل کیا ہے کہ بعض جماعت نے مجھے رغبت دلائی کہ اس متن کی میں شرح لکھ دوں، جو اس کے اشارات ہیں اس کو حل کرے اور اس کے جو مخفی خزانے ہیں ان کو کھول دے، اور ابتدائی طالب علم کے لیے جو چیزیں مخفی رہ جاتی ہیں اس کو واضح فرما دے۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی یہ جو کتاب ہے نخبۃ الفکر اور اس کی شرح ہے نزہۃ النظر، اس کا منہج اور اسلوب کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے علوم حدیث میں جو اہم باتیں ہیں اس کتاب کے اندر ان کو جمع کر دیا ہے۔ پہلی جو کتابیں لکھی گئی ہیں، چاہے وہ حافظ ابن صلاح ہوں، خطیب بغدادی ہوں، امام حاکم ہوں، یا ان سے پہلے جتنے بھی
علوم حدیث پر لکھنے والے تھے ان کی جو مباحث تھیں وہ بکھری ہوئی تھیں، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے علوم حدیث میں جو اہم باتیں ہیں اپنی اس کتاب کے اندر ان کو جمع کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر حافظ ابن حجر نے نخبہ کی جو ترتیب ہے اس کو بڑے ہی احسن انداز سے مرتب کیا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں یہ انوکھی ایک ترتیب ہے۔ گزشتہ جتنے بھی مصنفین آئے ہیں ان کی ترتیب کے موافق نہیں ہے۔ نمبر 3، شرح کے جو مسائل ہیں انہوں نے کھول کر کے بیان کی ہیں، تو ابتدائی طالب علم کے لیے چیزیں مخفی رہ جاتی ہیں، حافظ نے ان مشکل چیزوں کو، مشکل مسائل کو کھول کر کے بیان فرمایا ہے۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی شرح میں بہت ہی وسعت اور تفصیل اختیار کی ہے، تفصیل کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہر بات کو واضح فرمایا ہے۔ اور نمبر 5 یہ بھی ان کا منہج ہے کہ نخبۃ الفکر کا جو متن ہے اس کو انہوں نے نزہۃ النظر کے توضیح تشریح کے ضمن میں ساتھ ملا دیا ہے۔ یہ پڑھنے والا اور اسی طرح جو قاری ہے، طالب علم ہے، اسے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ متن اور شرح ایک ہی چیز ہے، یعنی اس انداز سے انہوں نے دمج کیا ہے، ملایا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ متن کون سا ہے اور شرح کون سی ہے۔ اگرچہ بعض متاخرین جو علماء نے نشاندہی کر دی ہے، جو متن ہے اس کو انڈر لائن کر دیا ہے، لیکن محسوس نہیں ہوتا ہے کہ متن کون سا ہے اور شرح کون سی ہے۔ یہ بھی ایک اہم اسلوب ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو یہاں اختیار کیا ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر نے اپنی اس کتاب کے اندر علوم حدیث میں کچھ اضافات بھی اس کتاب کے اندر نقل کیے ہیں، یعنی جو اس سے پہلے متقدمین کی کتابوں کے اندر جو چیزیں نہیں تھیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان چیزوں کو اپنی کتاب کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح شرح نخبہ میں جو چیزیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے خاص طور پر ملحوظ رکھی ہیں وہ یہ ہیں، ایک تو علوم حدیث کی جو انواع ہیں، اقسام ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، ان کی تعریفات نقل کرتے ہیں، ان کی جو صورتیں ہیں مثالوں کے ساتھ، اور ان کی جو مؤلفات ہیں ہر قسم کی وہ بھی ذکر فرماتے ہیں۔ اگرچہ بعض جگہ انہوں نے ذکر نہیں کی ہیں مثالیں، جیسا کہ مرسل اور مدلس کی مباحث میں مثالیں ذکر نہیں کی اور مؤلفات ذکر نہیں کی، لیکن اکثر وہ ذکر فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کے اسلوب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ اپنی اس مایہ ناز کتاب کے اندر راجع قول پر بھی اکتفا کرتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ مرجوح قول بھی نقل کر دیتے ہیں، لیکن اکثر وہ راجع قول کو نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کتاب کے اندر جو رجال آئے ہیں، اعلام ہیں اور نسب ہے، اگر کوئی قابل ضبط ہے تو اس کو ضبط بھی کرتے ہیں، ان کا جو اعراب ہے وہ بھی واضح فرما دیتے ہیں۔ اور نزہہ کے اندر ایسے انہوں نے بعض جگہ نقطے بیان کیے ہیں کہ پہلے لوگوں نے ایسے نقطے بیان نہیں فرمائے ہیں۔ اور اسی طرح اپنی اس کتاب کے اندر وہ بعض علماء، بعض محدثین کی تزکیہ بھی کرتے ہیں، ان کی تعدیل بھی بیان کرتے ہیں۔ مثلا امام ذہبی رحمہ اللہ کا اپنی کتاب کے اندر ایک جگہ انہوں نے ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ من اہل الاستقراء التام فی نقد الرجال، کہ نقد رجال میں
حافظ جو ذہبی ہیں ان کا جو تعلق ہے وہ اہل استقراء تام کے ساتھ بہت بڑے محقق تھے، بہت بڑے کہ جانچ پڑتال کرنے والے محقق تھے نقد رجال کے اندر۔ اسی طرح انہوں نے رجال حدیث کے اندر متقدمین کی بعض کتابوں پر نقد بھی کی ہے، مثلا مشتبہ کی جہاں انہوں نے بحث کی ہے وہاں امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب کا ذکر کیا ہے کہ مشتبہ پر انہوں نے انتہائی مختصر کتاب نقل کی ہے، لیکن بہت ساری غلطیاں کر گئے ہیں اور تصحیف ہو چکی ہے۔ اس پر پھر حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس پر تفسیر المنتبہ بتحریر المشتبہ کے نام سے اس کی شرح بھی لکھی، جس کا تذکرہ انہوں نے اپنی اس شرح کے اندر نقل کیا ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے اسلوب میں سے ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ بس اوقات وہ علوم حدیث کی کسی قسم کا نام ذکر کرتے ہیں لیکن اس کی وہ تعریف بس اوقات نہیں بھی کرتے ہیں، رہ بھی جاتی ہے۔ اور اسی طرح کبھی کبھار وہ حدیث کا ترک بھی مثال کے طور پر وہ ذکر کر دیتے ہیں یا اس کے مضمون کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، یعنی حدیث کے مضمون کی طرف اشارہ کر جائیں گے یا کہیں ضرورت ہو مثال دینے کی تو حدیث کا جو ترک ہے اس کا جو ایک ٹکڑا جو ہے وہ نقل فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے اسلوب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ حدیث کی بعض انواع میں انتہائی مختصر بھی کلام کرتے ہیں، ایک سطر میں ایسے بھی کم میں بھی وہ کلام کر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے اپنی کتاب کے مسائل کا عناوین قائم نہیں کی ہے، اگرچہ بعض امور میں وہ عنوان کے تحت تنبیہ کر جاتے ہیں، مثلا تنبیہ کا لفظ نقل کر دیا یا فائدہ کا یا خاتمہ کا، لیکن اکثر جو مقامات ہیں انہوں نے اپنے علوم حدیث کے مسائل کو نقل کرتے ہوئے ان کے عناوین کو قائم نہیں کیا ہے۔ اسی طرح نزہۃ النظر جو شرح ہے اس کے اخیر میں انہوں نے ایک خاتمہ ذکر کیا ہے، اور خاتمے میں پھر علوم حدیث کی تقریباً 18 اقسام ذکر کیے، جن میں انہوں نے انتہائی اختصار کے ساتھ کلام کر کے ان 18 اقسام کو بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے بعض مسائل میں شرح کے اندر توقف کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، اور یہ بہت ہی کم جگہ ہیں، ایک دو جگہ ہیں جن کی طرف انہوں نے یعنی توقف بھی کیا ہے، وہاں انہوں نے مباحث میں تفصیل بیان نہیں کی ہے۔ اور اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے علوم حدیث کے اندر اضافات بھی ذکر کیے ہیں، مثلا پہلی کتابوں کے اندر جو چیزیں رہ گئی تھیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے آ کر کے ان میں اضافات کیے ہیں۔ مثلا حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ نے جو چیزیں چھوڑی ہیں تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے آ کر کے اپنی اس کتاب کے اندر ان کو بیان فرمایا ہے۔ تقریباً 11 انواع ہیں کہ جو انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر جن کا اضافہ فرمایا ہے، اور یہ چیزیں پہلے جو کتابوں کے اندر نہیں ملتی ہے۔ مثلا سب حدیث کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے، اور اسی طرح انہوں نے محکم کی جو قسم ہے اس کو ذکر فرمایا ہے، اور بالخصوص وہ بریک اور مبہم مباحث، مثلا کہ جس راوی کی جو کنیت ہے
اس کے باپ کی کنیت کے موافق ہو، اس کے برعکس اس قسم کی جو بریک جو مباحث ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے شرح نخبہ میں ان میں اضافات فرمائے ہیں اور یہ پڑھنے کے لائق ہے۔ تو بہرحال حافظ کی یہ جو کتاب ہے شرح نخبۃ الفکر، یہ انتہائی اہم کتاب ہے جو ہمارے مدارس اور جامعات کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ ایک طالب علم کو یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے، اور جب بھی کوئی کتاب پڑھی جائے تو کتاب پڑھنے سے پہلے اس کا اسلوب، اس کا منہج جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک کتاب کو حل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، انسان پھر مشکل کی طرف نہیں جاتا ہے، اس کے لیے مباحث آسان ہو جاتے ہیں۔ تو میں طلباء کو یہی نصیحت کروں گا کہ جب بھی وہ نخبۃ الفکر پڑھنے لگیں یا نزہۃ النظر اس کی جو شرح ہے اس کو پڑھیں تو یہ جو اسلوب اور منہج میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے اس کو ملحوظ رکھیں۔ بالخصوص حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے شرح نخبہ کے شروع میں جو مقدمہ ذکر کیا ہے، یہ جو مقدمہ ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ اس مقدمہ میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے علوم حدیث کے اندر جو گزشتہ کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا اختصار کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ انتہائی اہم مباحث ہیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے متواتر اور احاد کی جو ترتیب ہے، تقسیم ہے، وہ ذکر کی ہے۔ لیکن اس سے پہلے متواتر اور احاد کی تفصیل سے پہلے جو مقدمہ ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں بہت ہی مفید اور علمی باتیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے سامنے یہ مصادر اور یہ جو مراجع ہیں موجود تھے۔ اور اس سے یہ بھی ہمیں ایک درس ملتا ہے کہ ہر کتاب کو پڑھنے سے پہلے جو متقدمین کی جو کتابیں ہیں وہ بھی دیکھ لینی چاہیے، اس کی جو مباحث ہیں اہم فہرست کے اندر اس کو دیکھا جائے، اور ان کے خاص طور پہ جو مقدمات ہیں وہ پڑھے جائیں، کیونکہ مقدمہ کے اندر ہر چیز مصنف بیان فرما دیتا ہے، اور اکثر اس کا جو اسلوب و منہج ہے وہ بھی مل جاتا ہے۔ خاص طور پر شرح نخبہ کا جو مقدمہ ہے اس میں حافظ ابن حجر نے اشارتاً اپنا جو اسلوب ہے، منہج ہے، طریقہ ہے تحریر کا وہ نقل فرما ہی دیا ہے۔ یہ غور و فکر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ کتاب پڑھنے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اسے آگے بیان کرنے کی توفیق بخشے۔ وصلی اللہ تعالی